جی سامعین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو آزاد کشمیر ترار کر اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے بیک وقت پیش کر رہے ہیں پروگرام کشمیر منظرنامہ. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں نام احمد سمرو. اور سامعین کرام، جیسے کہ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے متعلق اور اس پر گفتگو بھی کریں گے، اور ماہرین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے اور ٹیلی فون لائن پہ بھی موجود ہوں گے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، اور ایس ایم ایس کرنے کے لیے آپ رائٹ میسیج میں جائیں گے، اپنا نام شہر کا نام لکھیں گے، 4471 پر میسیج کریں گے. اور کال بھی کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہمارا نمبر ہے 051 920 6995 اور دوسرا نمبر ہے 051 920 4865. اس کے علاوہ سامعین کرام آپ کو بتاتے چلیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے، اور آج جن موضوعات پہ بات کریں گے ان میں 26 جنوری کو بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ سے قبل مقبوضہ کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے. اس موضوع پہ آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی. اور اس کے علاوہ بھارت میں راشٹریہ جنتا دل پارٹی کے لیڈر نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے انتخابات میں جیت کے لیے شہید بابری مسجد کی جگہ پر تعمیر کیے جانے والے رام مندر کو بھی داؤ پر لگا دیا. اور اس کے علاوہ نئی دلی کے حوالے سے تیسرا موضوع ہوگا ہمارا، اور تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری حریت رہنما اور دختران ملت کے سربراہ آسیہ اندرابی نے مودی حکومت کی کشمیر مخالف پالیسیوں پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کو کشمیریوں کو ان کا ناقابل جو حق ہے کہ خودارادی دینے پر مجبور کرے. یہ تین اہم ترین موضوعات ہوں گے جس کے حوالے سے ہم تفصیلی طور پہ اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلا جو ہمارا پروگرام کا موضوع ہے اس میں کی جو خبر ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ فورسز نے 26 جنوری کو بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ سے قبل مقبوضہ جموں کشمیر میں محاصرے تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے. بھارتی فورسز نے سری نگر، کپوارہ، بارامولہ، بانڈی پورہ اور بڈگام، اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں اور کشتواڑ، راجوری اور پونچھ ضلع کے مختلف علاقوں میں تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں اور چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. بھارتی فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورسز اور اسپیشل آپریشن گروپ کے اہلکاروں جو راکٹ لانچر اور دیگر جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں ان علاقوں میں کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں. واضح رہے کہ بھارت قابض فوج اور پولیس اہلکاروں نے پہلے ہی مقبوضہ کشمیر کا محاصرہ کر رکھا ہے اور مقبوضہ علاقے کو خاص طور پر اگست 2019 کے بعد سے ہی کھلی جیل میں تبدیل کر دیا. سامعین کرام، 26 جنوری جو بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ ہے، بھارت تو یہ دعوے کرتا ہے کہ وہ سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھارت جو دعوے کرتا ہے اس کے 1% بھی عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. بھارت تو دعوے کرتا ہے کہ وہ جمہوریت کا علم بردار ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ جمہوریت قائم کرنے میں ناکام ہے. جمہوریت کیا ہے شاید اس مفہوم سے بھی، اس مطلب سے بھی واقف نہیں کہ جمہوریت کا مطلب کیا ہے. اس بات کا اظہار ہم نہیں، وہاں کی میڈیا کے اور باشعور جرنلسٹ بھی کرتے ہیں، سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی کرتے ہیں کہ جمہوریت کے بارے میں مودی نہیں جانتا، جمہوریت کے الف بے کیا مطلب تک اس کو نہیں پتہ. مودی صرف ڈکٹیٹر ہے اور ڈکٹیٹر کے طرز پر ہی اقدامات کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مودی نے الیکشن سے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ مظالم ڈالنا شروع کر دیے ہیں اور وہاں پر ایسے اقدامات کر رہا ہے. اور الیکشن کیونکہ بھارت میں بھی ہے 2024 میں، اور الیکشن سے پہلے جو اپوزیشن پارٹیوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے. اور یہ تنقید بھارت کے اندر یوم جمہوریہ سے پہلے ہی ایک یہ بحث شروع ہو چکی ہے. آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جی
شوزیب عسکری صاحب موجود ہیں اور بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور اہم طور پر بڑی نالج رکھتے ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے بارے میں. کشمیر کے بارے میں شوزیب عسکری صاحب بڑی کے عبور حاصل ہے. تو سب سے پہلے جو ہمارا موضوع ہے، جو 26 جنوری کو بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ سے قبل گرفتاریوں اور تلاشی اور محاصرے کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. شوزیب صاحب، سلسلہ تو جاری اور ساری ہے گرفتاریوں کا، ساری چیزوں کا بھارت کی جانب سے کشمیریوں اور مقبوضہ کشمیر کے اندر، لیکن اس میں اور تیزی آ گئی ہے کیونکہ ایک مزاحمت تو ہمیشہ 7 دہائیوں سے جب سے لے کے کشمیر کا مسئلہ ہے بھارت کو سامنا کرنا پڑا ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، لیکن ایک نئی مزاحمت جو بھارت کے اندر سے بھی شروع ہو رہی ہے، جو یوم جمہوریہ سے پہلے بھارت کی اسٹیٹس کے اندر جو ہے ایک مزاحمت شروع ہوئی ہے بھارت کے خلاف، مودی کے خلاف. کیا کہیں گے؟ سر یہ بہت درست بات آپ نے کی مدثر بھائی، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم جب سے ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت آئی ہے تب سے مودی سرکار کا یہ جو ایجنڈا ہے کہ ایک انتہا پسند مذہبی، خاص طور پر ہندو مذہبی جو سیاست ہے اس کو فروغ دینا اور لوگوں کو ہندو شناخت کے بل بوتے پر بلیک میل کرنا اور ان کو یہ احساس دلانا پروپیگنڈا کے ذریعے کہ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جی، کہ 2050 میں مسلمان کی تعداد اتنی ہو جائے گی تو ہندوستان میں ہندو شناخت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. پھر ان بی جے پی اور ان کی سوچ سے وابستہ وہ سوشل میڈیا ٹرولرز ہوں، وہ ہندوستان کے جو مین اسٹریم چینل ہیں ان کے لوگ ہوں، انڈیا کے کئی اینکرز اور صحافی اپنی جارحانہ صحافت اور ایک قسم کی زرد صحافت کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں. نام کسی کا نہیں لینا چاہیے، لیکن ہندوستانی صحافت میں، مین اسٹریم صحافت میں خاص طور پر جس طرح بھاجپا سرکار نے اپنے ہم مذہب، ہم مسلک، ہم خیال لوگوں کو اتنا پروموٹ کیا ہے، وہ اب نہ صرف یہ کہ ان کی صحافت میں نظر آتا ہے بلکہ وہ صحافت سے آگے بڑھ کر ان کی ریاست میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پچھلے چند مہینوں سے ہندوستانی عدالتوں نے جس طرح کے فیصلے کیے ہیں اور جن بنیادوں پر فیصلے کیے ہیں وہ یہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ ہندوستان اب کوئی جمہوری یا آزاد خیال یا تنقید پسند ریاست نہیں ہے، بلکہ ہندوستان ایک خاص طرح کی تنگ نظر اور ٹنل ویژن والی ایک ایسی ریاست اور ایک ایسی صحافت کا ملغوبہ ہے جہاں آپ کی پیدائشی شناخت یعنی آپ کا مذہب وہ آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ ریاست میں اور سماج میں کس حد تک گرو کر سکتے ہیں. یہ تو ہے سارا وہ پرسپیکٹو جس میں آپ کا سوال ہے کہ اب ہندوستان کے اندر میں ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں اور خود ہندوستان کی سیاسی جماعتیں، جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں، یہ جو ساری باتیں میں نے کہی ہیں یہ ایک پاکستان میں رہنے والے سیاست اور صحافت اور عالمی امور کے طالب علم کے کنکلوژنز نہیں ہیں. بالکل یہی گفتگو آپ کو انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے سننے کو ملتی ہے، اسی طرح کی گفتگو آپ کو دیگر علاقائی جماعتوں کی طرف سے سننے کو ملتی ہے، اسی طرح کی گفتگو آپ کو دلی میں جو ریاستی صوبائی سرکار ہے، عام آدمی پارٹی اس کے جو سربراہ ہیں ان سے آپ کو سننے کو ملتی ہے. تو یہ کہنا یا یہ سمجھنا کہ یہ ایک قسم کا پاکستان کا روایتی موقف ہے، میرا خیال ہے اب بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے. پاکستان کا روایتی موقف اب ہندوستان کی بہت ساری سیاسی جماعتوں کا اور بہت سارے آزاد خیال صحافیوں اور ایکڈیمکس کا ہے. صحیح. اچھا شوزیب صاحب، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یقینی طور پہ آپ طالب علم کو پڑھاتے بھی ہیں اور ساری صورتحال کے بارے میں بڑے خوبی طریقے سے ان کو آگاہ کرتے ہیں. جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ جمہوریت کا مفہوم کیا ہے اور جمہوریت کے تقاضوں پہ کیا بھارت پورا اتر رہا ہے؟ بہت بہت شاندار سوال. بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ بات پوچھی، اور یہ کہ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں اپنے سننے والوں کو یہ سیاست کے طالب علم ہونے کے ناطے جمہوریت کا جو تصور ہے وہ واضح کر سکوں. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر کے 3 ممالک، یہاں پر جمہوریت کا ایک روایتی مفہوم مراد لیا جاتا ہے، یہ کہ یہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل.
ایک تو یہ کہ ان تینوں ممالک میں جمہوریت اس سے ذرا مختلف چیز ہے. وہاں ایسا نہیں ہے، یا نہ یہاں ایسا ہے، نہ ہندوستان میں اور نہ بنگلہ دیش میں آج کل کے حالات میں. یہ ایک ماننا چاہیے کہ ایلیٹ کلاس سیاسی تصور ہے بر صغیر کے لیے، اور جو ہم نے برطانوی کولونیلزم سے مستعار لیا ہے ان سے ہم نے لے لیا ہے. جمہوریت کے ساتھ ساتھ ایک اور سیاسی تصور ہے جس کا نام ہے میجورٹیرینزم، اکثریت پسندی. اکثریت پسندی اور جمہوریت میں فرق کیا ہے؟ جمہوریت میں بھی عوام کی بڑی تعداد جس ایک سیاسی جماعت اور سیاسی سوچ کو ووٹ دیتی ہے، لیجیٹیمیٹ رائٹ ٹو رول، آئینی حق حکومت اسی سیاسی جماعت کا یا سیاسی لوگوں کا ہوتا ہے. کس بنیاد پر آپ نے لوگوں سے ووٹ لیے؟ جمہوریت میں یہ سوال بہت اہم ہوتا ہے. جمہوریت اگر فلاح کے لیے ہے اور وہ فلاح عام ہے، یعنی آپ کسی ملک کے شہری ہیں، آپ کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی لسانی گروپ سے ہو، کسی جینڈر سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں تو آپ پاکستان کی جمہوریت میں سانجھے دار سٹیک ہولڈر. مدثر حسین، جوزف مسیح، رام چندر، کوئی اور تیسرا چوتھا آدمی جس کا کہیں سے بھی کوئی بھی ڈومیسائل ہے وہ ووٹ دے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کا شہری ہے، اور جس سیاسی جماعت کو مرضی ووٹ دے اس کا حق ہے. لیکن کیا سیاسی جماعتیں آپ سے اس لیے ووٹ لے رہی ہیں مدثر حسین کہ آپ کا نام مدثر حسین ہے اور آپ کا تعلق ایک خاص مذہب سے ہے، اور اس سیاسی جماعت نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ نہ دیا تو ہمارا مذہب خطرے میں پڑ جائے گا؟ ہندوستان اس کی بہت عمدہ مثال ہے. وہاں بھارتیہ جنتا پارٹی لوگوں کو ہندو مذہب کے نام پر ورگلاتی ہے اور ان کو اپنے ووٹ کے لیے مجبور کرتی ہے، اور ان کو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ نہ دیا تو خدا نہ خواستہ کوئی مسلم شناخت یا مسلم قوم ہندوستان میں رہتی ہے جو آپ کو ہڑپ کر جائے گی. انڈیا میں جمہوریت نہیں ہے، انڈیا میں میجورٹیرینزم ہے، اکثریتی مذہبی گروہ کی ایسی حکومت جس کا مقصد ہے اقلیتی مذہبی گروہوں کی شناخت مٹانا، ان کی ثقافت کو نقصان پہنچانا، ان کے لیے کسی ریاست یا سماج میں آگے بڑھنے کے مواقع روک دینا. پچھلے 8 سالوں میں جب سے ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے، اور خاص طور پر پرائم منسٹر نریندر مودی کی حکومت ہے، اس میں آپ کے لیے واضح نہیں ہے کہ ہر سال کے بعد جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھارت کے بارے میں اپنی رپورٹیں جب جاری کرتی ہیں تو وہ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی شناخت خطرے میں ہے. ہندوستان کا مسلمان وہ لبرل ہے، پروگریسو ہے، اے پولیٹیکل ہے، مذہبی ہے، اس کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہے، اگر کسی کے نام سے اور کسی کے پیدائشی مذہب سے اسلام کا پتہ ملتا ہے تو وہ محفوظ نہیں ہے. وہ بالی ووڈ کا کوئی سٹار ہو یا کسی چھوٹے سے شہر میں گوشت بیچنے والا قصاب اخلاق حسین. صاحب آپ نے ایک بات کہی، آپ نے کہا اکثریت پسندی، میجورٹیرینزم جسے کہا. تو جو میجورٹی ہے، جو اکثریت ہے مقبوضہ کشمیر کی، وہ تو بھارت کے خلاف ہے. تو جمہوری ملک ہونے کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے، تو جب وہ بھارت کے خلاف ہے تو ان کو ان کا حق دے دینا چاہیے کیونکہ جمہوری ملک دعوے دار نہیں. جہاں تک ہندوستان کی ریاستی پالیسی کا تعلق ہے، اور اگر ہم بی جے پی سے پہلے کی حکومتوں کو اس کا جمہوریت سے تعلق نہیں ہے. ہاں، اگر ہم بی جے پی کی حکومتوں سے پہلے دیکھیں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ جی کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے، اس متنازع علاقے کا فیصلہ پلیبیسائٹ، ریفرینڈم یا استصواب رائے کی صورت میں ہونا ہے. کشمیر کے لوگوں، یہ تو ہم نہیں کہتے نا، مقبوضہ کشمیر کی عوام کہتی ہے. مقبوضہ کشمیر کی عوام بھی یہ کہتی ہے، خود بھارتی سرکار یہ کہتی ہے، خود انٹرنیشنل جن کے ساتھ بیت رہی ہے وہ خود کہتے ہیں بھی ہم اپنی رائے دینا چاہتے ہیں. ہاں، وہ تو استصواب وہ میجورٹی ہے نا، جمہوریت میں میجورٹی کو پرائرٹی ہے. ہم بات کر رہے ہیں ہم نے ہمارا پہلا سوال تھا ہندوستان کے اندر ادر دین کشمیر جمہوریت نہیں ہے، اس کو میجورٹیرینزم کہتے ہیں، اردو میں سے کہتے ہیں اکثریت پسندی. اکثریت کا مطلب لیکن ہم اس کو کشمیر میں لے گئے نا. مقبوضہ کشمیر میں کیا ہے، وہاں پہ میجورٹی چاہتی ہے بھارت سے آزادی، اس کا انخلا چاہتی ہے، ان سے آزادی چاہتی ہے. سوال یہ ہے کہ بھارت اپنے آپ کو اگر جمہوری ملک کہتا ہے اور دکھاتا ہے تو اس کو اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو حق جو آزادی دے دینی چاہیے. نہیں، بہت آئیڈیل بات ہے آپ جو بات کر رہے ہیں، وہ آئیڈیل ورلڈ میں تو بالکل درست ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن حقیقت میں ہندوستان نہ تو کوئی جمہوری ملک ہے
اور ہندوستان میں نہ تو کوئی عوام کی اور جمہوریہ کی اور جنتا کی کسی طرح کی کوئی بات سنی جاتی ہے. اور خاص طور پر اگر آپ کا ڈومیسائل ریاست جموں کشمیر سے ہے تو آپ تو ریاست ہندوستان کے کھلے دشمن ہیں, اور اس کو آپ کی ریاست کی زمین سے غرض ہے, اس کو آپ کی ریاست کے ریسورسز سے غرض ہے جو نیچرل ہیں, لیکن اس کو آپ کی آبادی سے, آپ لوگوں کی سیاسی سوچ سے, آپ لوگوں کی سیاسی فکر سے اور آپ لوگوں کی سیاسی جدوجہد سے کوئی غرض نہیں ہے. پچھلے 75 سال سے اگر ہم دیکھیں تو مسئلہ کشمیر کس ایک وجہ سے توجہ طلب ہے, کس ایک وجہ سے ابھی تک حل طلب ہے, وہ ایک واحد وجہ ہندوستانی سرکار کی ہٹ دھرمی ہے. ان کا یہ واویلا ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا ہے اور کشمیر ہندوستان کے بغیر نہیں ہے. بھئی ساری دنیا یہ جانتی ہے, خود کشمیر کے وہ لوگ اب کہتے ہیں جنہوں نے اپنی نسلوں سے ہند نواز سیاست کی ہے. 10 دن تو ہو گئے ہیں فاروق عبداللہ کا یہ بیان آئے ہوئے کہ اگر ہندوستانی سرکار پاکستان سے مسئلہ کشمیر پر بات نہیں کرے گی تو کشمیر کو غزہ جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ بات فاروق عبداللہ نے کہی ہے, سید علی گیلانی یا میر وائز عمر فاروق نے نہیں کی. ان کے ساتھ تو آپ جوڑ دیتے ہیں نا کہ وہ پاکستان کو پسند کرتے ہیں. فاروق عبداللہ کی تو ساری زندگی, اس کا تو سارا خاندان, اس کا باپ, وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ہندوستان اور کشمیر کا آپس میں ناجائز رشتہ بنایا. صحیح. اچھا شوزیب, ایک یہ بھی آپ سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ یوم جمہوریہ منایا جائے گا, بھارت کا پیسہ, عوام کا ٹیکسز کا پیسہ بے دریغ استعمال ہوگا. کیا بھارت کی عوام نہیں پوچھ سکتی بھارت کی اپنی حکومت سے کہ آپ جب اپنے اندر ہی ملک کے اندر جمہوریت نیف کرام کر سکتے تو منانے کا کیا فائدہ؟ یوم جمہوریہ بی جے پی کا ایونٹ تو نہیں ہے نا. یوم جمہوریہ تو ہندوستانی ریاست کا, لیکن مناتی تو ریاست ہے نا, ریاست مناتی ہے. لیکن سوال یہ عوام نہیں کر سکتی. عوام یہ سوال پوچھے نا بھارتیہ جنتا پارٹی سے, تو وہ نہیں پوچھ رہی, تو یہ ان کی نہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کسی بھی ملک میں, کسی بھی ملک کی عوام کو من حوصل قوم اس چیز کا الزام دینا. بھارت میں 25 کروڑ مسلمان ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ. وہ تو اس لیے نہیں پوچھتے نا کہ ہم پہ غدار کا دعویٰ لگ جائے گا. ان لوگوں کو سیاسی عمل سے اس طرح باہر کر دیا گیا ہے. اور یہ بات اگین میں نہیں کہہ رہا, میں انڈیا کے ایک پولیٹیشین کو کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو سیکولرزم کے لیے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. تو ہندوستان کا جو سیکولرزم ہے وہ صرف اور صرف ہندوستان کے مسلمانوں نے قبول کیا. ان کے شاید دل میں یہ دکھ تھا یا انہیں شاید احساس ندامت ہوگا کہ جی ہمارے ہی بھائی بندوں نے ہندوستان کو تقسیم کیا اور پاکستان نامی ریاست بنائی, مذہب کے نام پر, اسلام کے نام پر پاکستانی ریاست بنی. تو ہندوستانی مسلمانوں کو اپنی ریاست سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ یہ سیکولرزم کا پرچار کرتے رہتے. لیکن خود ہندوستانی ریاست اور ہندوستان کا جینیسس اس بات سے ہٹ گیا ہے. جو ایک اکثریتی انٹلیکچوئل کلیکٹیو تھنکنگ ہوتی ہے کسی قوم کی, وہ جمہوریت, لبرلزم, پروگریسو ہیومن آئیڈیاز سے ہٹ کر بہت نیرو مائنڈڈ قسم کی ہندو فاشسٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی طرف کنورٹ ہو گیا. اور اس کا نقصان نہ صرف تمام اقلیتوں کو ہوا ہے, وہ سکھ ہوں, وہ مسلمان ہوں, وہ مسیحی ہوں یا کوئی اور. اس کا ایک بڑا نقصان ہندوستانی سماج کو ہوا ہے. جہاں ہندوستانی شناخت لوگوں کے لیے ایک امپورٹنٹ آئیڈینٹی ہوتی تھی, اب لوگوں کے لیے یہ بات امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے. بھارت کے بڑے شہروں میں, وہ دلی ہوں یا بمبئی ہوں, مکانوں کو کرائے دینے پر, مکان بیچنے پر, مکان بنانے پر, گھر لینے پر, رہنے پر, کاروبار کرنے پر, ان تمام چیزوں کو لے کر کے جو ایک چیز بنیادی طور پر لوگوں کے دماغ میں رہتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم کسی مسلمان کو مکان تو نہیں دے رہے, کیا ہم کسی مسلمان سے کاروبار تو نہیں کر رہے. اتنی بڑی آبادی کو آپ ریاست کے مرکزی دھارے سے آؤٹ کر دیں, کیا کسی ملک کے لیے یہ بھی جمہوریت کے خلاف ہے؟ کیا یہ کسی طور بھی بھارت کے اپنے فائدے کے لیے ہے؟ لیکن یہ بھی جمہوریت کے اصولوں کے خلاف ہے. جمہوریت بہت دور چیز ہے اس سے. یہ بنیادی انسانی حقوق, ابھی بات ہم یوم جمہوریہ پہ کر رہے ہیں تو یہ اس کے خلاف ورزی یہ بھی کر رہے ہیں. جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں انسانی حقوق سر فہرست ہوتے ہیں. اس یوم جمہوریہ پر ہندوستان کے انٹلیکچوئل کو اپنی ریاست سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی مودی صاحب, ہمارے 30 کروڑ مسلمان ہندوستان کی سیاست میں کہاں ہیں؟ ایون دلت کہاں ہے؟
ہندوستان کا نچلے طبقے کا شیڈول کاسٹ دلت کہاں ہے؟ ہاں، ہندوستان کا کرسچن سب سے زیادہ میجورٹی میں 85% ہندوؤں کی آبادی میں 80 سے 85% شیڈول کاسٹ ہیں. ہاں، اور اس کو سائڈ پہ رکھا ہوا. ڈیسیجن میکر 10% ہے. جمہوریت تو نہیں ہے. یہ میں پہلے ہی سے واضح کر چکا ہوں کہ ہندوستان میں جمہوریت کے نام پر میجورٹیرینزم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور یہ کھیل پلٹ کر سیاست میں کی جانے والی غلطیاں مدثر بھائی بانجھ نہیں ہوتی, وہ ان کا کوئی نہ کوئی. ان شارٹ یہ ہے کہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور صرف فارمیلٹیاں پوری کر رہے ہیں, اور عوام کو دھوکہ کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. آپ نے وہ خبر کوٹ کی جو آج صبح سے چل رہی ہے, کسی ایک ہندوستانی سیاسی رہنما نے یہ کہا ہے کہ مودی سرکار رام مندر میں کوئی بم دھماکہ کروائے گی, دہشت گردی. وہ بھی ہے ہمارا ٹاپک ہے, اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. لیکن تو یہ جو فالس فلیگ آپریشنز ہیں, رام مندر کی افتتاح کی کہانی انتخابات سے ٹھیک پہلے رکھی گئی ہے. ایودھیا میں جیسے پلوامہ کا ہوا تھا, اسی طرح کا ایک ڈرامہ ادھر. مطلب اب کیا شک رہ گیا کہ ہندوستان میں انتخابات جیتنے کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ مسلمانوں اور پاکستانیوں کو اور پاکستان کو قربانی کا بکرا بناؤ. ایسے تو نہیں ہے, جیسے یہ اس پہ ڈسکس کریں گے, ایسے تو نہیں ہے کہ وہ جو 10 سے 15% اونچی ذات والے ہندو ہیں وہ اس طرح کی حرکات کر کے جو اقلیت ہیں, جو کرسچن ہیں یا مسلمان ہیں, ان کو جو ہے چھوٹے شیڈول کاسٹ جو 80% ہے ان کو تانا دے کے بھی یہ ہندوؤں کے ساتھ ہوا ہے تو آپ بھی لڑو. مطلب وہاں پہ اس طرح کی انتشار پھیلا کے تو یہ کوشش کی جاتی ہے انتشار پھیلا کے کہ الیکشن جیتا جائے اور ہندو جو کم کاسٹ. تو یہ جو متشدد قوم پرستی, وائلنٹ نیشنلزم, اسی طرح کی چیزوں کا نام ہے. ہندوستان کی جو ایک پلورل شناخت ہے, جو ایک اس کی ایک کولیکٹیو شناخت ہے, اس کو مٹا کر اب اس کو زعفرانی شناخت کے نام سے یا زعفرانی سیاست کے نام سے, جس کو سیفرون پالیٹکس کہا جا رہا ہے انڈیا میں, اسی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. آج مودی ہیں, کل آپ کے سامنے یوگی آدتیہ ناتھ ہوں گے. جس دن یوگی آدتیہ ناتھ ہندوستان کے پرائم منسٹر بنیں گے, اس دن پھر ہندوستان کے سیاسی نظام پر تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ ایک ایسا آدمی جو نہ حلیے سے یہ بتاتا ہو کہ وہ عوامی آدمی ہے, ایک ایسا آدمی جو اپنی گفتگو سے یہ ظاہر نہ کرتا ہو کہ وہ عوامی نمائندہ ہے, بلکہ جس کا حلیہ, جس کا لباس اور جس کی بات چیت سب یہ ظاہر کرتے ہوں کہ وہ ایک خاص مذہب کے, خاص فرقے کے, خاص طرح کے سوچ رکھنے والے آدمی ہے. ایسے کسی سیاسی رہنما کے ہاتھ میں ہندوستان کی باغ ڈور دینا, ایسی کسی سیاسی فکر کے ہاتھ میں ہندوستان کی باغ ڈور دینا ہندوستان کو اپنی موت آپ مارنے کے برابر ہے. میرا نہیں خیال کہ ہندوستانی ووٹر اب اتنا بے وقوف رہا ہوگا. پچھلے 8 سالوں میں ہندوستان میں 81 کروڑ لوگ سرکاری گندم لینے پر مجبور ہوئے. پچھلے 8 سالوں میں انڈیا میں بھوک اور روزگار کے مواقع بہت کم ہوئے ہیں. انڈیا سب سہارا افریقن کنٹریز میں ہنگر انڈیکس میں جا کر کے کھڑا ہو گیا ہے. چند ہاتھوں میں پیسہ آیا ہے, چند سیٹھوں نے پیسہ بنایا ہے, بی جے پی کے وابستہ لوگ امیر ہوئے ہیں. عام ہندوستانی شہری, عام ہندوستانی ناگرک وہ اس ساری صورتحال سے پریشان ہے. اسے کسی فالس فلیگ آپریشن کا, کسی رام مندر کی جھوٹی کہانی کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اسے اس بات پر ووٹ دینا چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں جو خطے میں امن کی بات کرتے ہیں, کون لوگ ہیں جو ریجن میں پیسفل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. میرا خیال سے آج نہیں تو کل مستقبل امن کو چانس دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. صحیح.